العيون ووجلت منها القلوب فقام رجل فقال كأن هذه موعظة مودع أو مودع فأوصنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. عن علي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر وليس فيه بيان أمر ولا نهي فماذا تأمرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى مبشر ربانی کو مناظرہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا؟ اب لکھ کر دے دیا تھا تم نے، لکھ کر دیا. ہمارا مناظر مبشر ربانی ہے. اگر مبشر ربانی نہ آیا کہتا ہم شکست لکھ دیں گے. اب کبھی اس گلی میں کوہاٹی سے مناظرہ، فلاں سے مناظرہ، فلاں سے. اور میں نے کہا جس کو جماعت مناظر تسلیم نہیں کرتی ہم اس کو مناظر مان لیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اس مبشر ربانی سے کو آئے. اب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 3 طلاق پہ مناظرہ ہوگا. آپ حضرات کے سامنے اطلاعات آ جائیں گی. غیر مقلد سٹیج پہ جلسہ کر لے گا، سٹیج پہ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جلسہ سٹیج پہ، مناظرہ بند کمرے میں. میں نے کہا مناظرہ اگر سٹیج پہ تقریر کی جا سکتی ہے تو کیا کھلے گراؤنڈ پر مناظرہ نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے نا. لیکن اس کے لیے کبھی بھی غیر مقلد انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تیار نہیں ہوگا. تو میں نے آپ سے گزارش کی ہے 1 سوال 3 سوال علمی اور 1 سوال یاد رکھ لو گے نا. یہ تو میں گفتگو کر رہا تھا اہل حدیث کے اوپر کہ ان کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں. نمبر کانفرنسوں کا عنوان قرآن و سنت رکھا. آج ظہر کی نماز کے بعد جامعہ فروخیہ شیخو پورہ میں علماء کا 3را ماہانہ اجتماع تھا اور اس میں مسئلہ تراویح کے عنوان پر تفصیلی گفتگو تھی. میں جب شیخو پورہ میں داخل ہوا تو ایک چوک میں اشتہار لگا ہوا دیکھا قرآن و سنت کانفرنس من جانب جمعیت اہل حدیث. دیکھیں چور چور ہوتے ہیں. ان نے سمجھا کہ قرآن و سنت کے نام پر اب کانفرنسیں ہونی ہیں اور ہماری حقیقت کو واضح کرنا ہے. تو ہم سے پہلے انہوں نے اشتہارات پہ اس عنوان پر گفتگو شروع کر دی. 5 سال قبل میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں اور دیہات میں ایک کورس شروع کرایا، صراط مستقیم کورس. میں پاکستان میں اپنے دیوبندی حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا رہا کہ صراط مستقیم کورس جون اور جولائی کی چھٹیوں میں کالج اور سکول کے نوجوان کے لیے رکھو تاکہ پتہ چلے صراط مستقیم پہ چلنے والا کون ہے. ابھی میں یہ دعوت دے رہا تھا، ہمارے اشتہارات چھپ رہے تھے، صراط مستقیم کے نام پہ کورسز منعقد ہو رہے تھے. اس سال آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب گجرانوالہ سے لے کر راولپنڈی کا سفر کیا تو جگہ جگہ پہ مستقل صراط مستقیم ادارہ کے نام پہ بڑے بڑے سائن بورڈ بنا کے بریلویت میدان میں ایک صراط مستقیم کورس ہم کراتے ہیں. جب بھی آپ اصل عنوان پر آئیں گے تو باطل نے حملہ کر کے آپ سے عنوان چھیننے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں عافیت کے ساتھ زندہ رکھا. ہم انشاءاللہ
اپنا مسلک بیان کریں گے اور اپنے مسلک کے عنوان پر دھبے اور داغ آنے بھی ہرگز نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ بہت عرصہ تک یہ دھوکے دیے جاتے رہے اور ہمارے یہاں بہت سارے احباب حکمت اور مسلک کے نام پر باطل کو اپنے ساتھ لے کر پروان چڑھاتے رہے۔ ہم نے انشاءاللہ العزیز اتحاد اہل سنت والجماعت کے پلیٹ فارم پہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ باطل سے جنگ ہوگی، اپنوں سے صلح ہوگی، اپنوں کی کمزوریاں برداشت ہوگی، مگر کافر کا کفر اور باطل کا بطلان اور بدعتی کی بدعت کو ہرگز گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ کرے ہماری دیوبندیت کا ذی مزاج بن جائے، باہمی تنازعات اور جھگڑوں کو چھوڑیں اور باطل کے خلاف جنگ لڑیں۔ کچھ دنوں، کچھ مہینوں اور کچھ سالوں کی بات ہے، بحمد اللہ تعالی ہم اہل حق بھی ہیں، ہمارے پاس دلائل بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اکثریت پر بھی ہیں، ہمارے پاس ہر اعتبار سے طاقت بھی موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پر کمی صرف اس بات کی ہے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں۔ بس باہمی لڑائی کو چھوڑ کر ایک فیصلہ کر لیں، اپنا جیسا بھی ہو اس کو گوارا کرنا ہے اور باطل جیسا بھی ہو اس کو برداشت نہیں کرنا انشاءاللہ۔ کتنا آسان سا اصول ہے، اس میں کوئی دقت کی بات تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج قرآن و سنت کانفرنس کا نام ہے حدیث اور سنت میں فرق کے عنوان پر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارا نام اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارے مد مقابل کسی کا نام کچھ ہے، کسی کا نام کچھ ہے، لیکن اس وقت حق کا سب سے بڑا دشمن جو دنیا بھر میں اپنی دعوت کو پھیلا رہا ہے، انہوں نے اپنا نام اہل حدیث خود رکھا ہے، درخواست دے کر لکھوایا ہے اور انگریز سے منظور کرایا ہے۔ دو باتوں میں فرق یاد رکھ لیں، اہل سنت والجماعت نام وہ ہے جو آج سے 1450 سال پہلے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی امت کے برحق طبقے کو دیا ہے، اور اہل حدیث وہ نام ہے جو آج سے 150 سال قبل اس سرزمین پر انگریز نے اپنے وفاداروں کو دیا ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے تو پاکستان BA کے نصاب میں شامل تحریک پاکستان کے صفحہ 194 کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ کتاب لکھنے والا دیوبندی مدرسے کا عالم نہیں ہے، دیوبندی مدرسے کا شیخ الحدیث اور مناظر نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، ایک مرتبہ میرا ایک جگہ پہ جلسہ اور بالکل تھانے کو متصل مسجد تھی، تو میں نے اس وقت گزارش کی کہ CID کے رپورٹر اس بات کو تحریر کریں کہ اہل حدیثوں کو انگریز کا ایجنٹ ہم نے نہیں کہا، یہ اس کتاب میں درج ہے جو پاکستان کے نصاب میں شامل ہے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو جواب پاکستان کی حکومت دے، اگر بات ٹھیک ہے تو پھر مان لے یہ انگریز کا ایجنٹ ہے اور تمہارا وفادار نہیں ہے۔ صفحہ 194 پہ عنوان قائم کیا ہے اہل حدیث اور مسلک وفاداری، اور اس میں بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے الاقتصاد فی مسائل جہاد۔ محمد حسین بٹالوی نے کتاب تحریر کی اور انگریز کو باور کرایا کہ ہم جہاد نہیں کرتے، مجاہدین اور ہیں، تم مجاہدین کو وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہو، ہم وہابی نہیں ہیں، ہمیں کوئی اور نام الاٹ کر دو۔ انگریز کو درخواست دی، اس نے اہل حدیث نام الاٹ کیا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے اہل سنت والجماعت کا نام وہ ہے جو پیغمبر نے عطا فرمایا ہے، اور اہل حدیث کسی مسلک اور جماعت کا نام وہ ہے کہ جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ پیغمبر کے دشمن عیسائیت کی سلطنت نے الاٹ کیا ہے۔ تمہاری مرضی نام پیغمبر کا دیا ہوا رکھ لو، تمہاری مرضی نام انگریز کا دیا ہوا رکھ لو، اس لیے ہم نے پیغمبر سے محبت کی ہے اور پیغمبر کے نام کو پسند کیا ہے، اور جس نے انگریز سے محبت کی ہے اس نے انگریز کے نام کو پسند کیا ہے۔ تو اہل سنت کا مطلب اور ہے اور اہل حدیث کا مطلب اور ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارک موجود ہے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سنت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اپنے سینے کو کینے سے صاف رکھنا، اس کا نام سنت ہے، یعنی اپنے سینے کو تم کینے سے پاک کر لو، یہی میرا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے فتنے مارز وجود میں آئے وہ اپنے سینے میں کینہ پالنے سے وجود میں آئے۔ جس نے کسی نے پیغمبر کا سینہ پالا تو فتنہ غیر فتنہ مرزائیت کا اٹھا،
کسی نے صحابہ پیغمبر سے عداوت رکھی اور کینہ دل میں پالا تو فتنہ رافضیت کا اٹھا، کتنے اہل بیت کا کینہ سن میں پالا تو فتنہ خارجیت کا اٹھا ہے، اور کسی نے علماء مجتہدین اور فقہا ان کے ساتھ بغض رکھا تو فتنہ غیر مقلدیت کا اٹھا ہے، کسی نے محدثین کا اپنے دل میں کینہ پالا تو فتنہ انکار حدیث اور پرویزیت کا اٹھا ہے، اور کسی نے اولیاء اللہ کا سینہ اپنے دل میں عداوت کو پالا تو فتنہ مماتیت کا اٹھا ہے۔ فتنہ جب بھی اٹھا کسی کی سینے میں عداوت رکھنے سے اٹھا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کیا معنی؟ ہم اپنے سینے کو پاک کرتے ہیں کینے سے۔ کینہ اصحاب پیغمبر کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے، کینہ نبوت کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے، کینہ فقہا کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے، کینہ اولیاء کا ہو ہمارا سینہ پاک ہے۔ جس کے دل میں نبوت کی محبت ہو اہل سنت کہتے ہیں، اصحاب پیغمبر کی محبت ہو اہل سنت کہتے ہیں، فقہا کی محبت ہو اہل سنت کہتے ہیں، محدثین کی محبت ہو اہل سنت کہتے ہیں، اولیاء کی محبت ہو اہل سنت کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں اعلان فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ہم اطاعت کرو اور محبت کرو تو کن سے؟ انبیاء سے۔ ہم نے نبوت سے وفا کی ہے، اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اطاعت کرو اور محبت کرو کن سے؟ صدیقین صحابہ سے۔ صحابہ سے وفا کی ہے، اہل سنت کہلاتے ہیں۔ شہداء سے وفا کرو اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اولیاء سے وفا کرو اہل سنت کہلواتے ہیں۔ تو سنت نام اصحاب پیغمبر سے وفا کا ہے، سنت نام پیغمبر سے وفا کا ہے، سنت نام شہداء سے وفا کا ہے، سنت نام محدثین اور فقہا سے وفا کا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سنت سے کیا مراد ہے؟ اپنے دل کو کینے سے پاک کر لو۔ میرے لاہور کے دوستو، آپ دنیا میں گھوم پھریں، آپ کے شہر میں فتنوں کی کمی نہیں ہے، تو جو بھی فتنہ پیدا ہوگا کسی شخصیت کے دل میں بغض رکھے گا تو کینہ پیدا ہوگا۔ اگر بغض سے سینہ پاک ہوگا تو کوئی فتنہ پیدا ہو گئی۔ آپ حضرات مشاہدہ فرما لیں، جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑے گا اور وہ فتنہ پھیلا رہا ہوگا تو کسی نہ کسی ایک سے بغض رکھے گا۔ دعا کرو اللہ ہمارے سینوں کو بغض سے صاف فرما دے، اللہ ہمارے قلوب کو کینے سے پاک فرما دے۔ تو نمبر ایک میں نے عرض کیا کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ اپنے سینے کو کینے سے پاک رکھنا۔ یہ معنی ہم نے بیان نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ تو جس کے دل میں کسی شخصیت کا کینہ ہوگا ایک الگ فتنہ پیدا ہوگا۔ اگر اولیاء اللہ، انبیاء کرام، اصحاب پیغمبر، مجتہدین، محدثین اور فقہا ان کا دل میں کینہ نہیں ہوگا تو میرے اللہ نے چاہا تو کسی فتنے کے اندر مبتلا بھی نہیں ہوں گے۔ نمبر دو، ہم نے نام اپنا اہل سنت تجویز کیا، کسی نے اپنا نام اہل حدیث تجویز کیا۔ آخر سنت اور حدیث میں فرق کیا ہے کہ الگ الگ نام رکھنے پڑے؟ حدیث اور چیز ہے اور سنت اور چیز ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کسے کہیں گے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں بات علماء کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، عوام کے لیے بھی عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو عوام کرتے ہیں، ایک حدیث کا معنی وہ ہے جو اہل فن محدثین کرتے ہیں۔ عوام سے پوچھو حدیث کا معنی، کہتا جی نبی پاک نے فرما دیا تو حدیث ہے، اور محدثین سے پوچھو حدیث کا معنی، وہ کہیں گے نبی فرما دے تو حدیث ہے، نبی کا عمل فرما دے تو حدیث ہے، نبی کی تقریر کا نام حدیث ہے۔ پیغمبر کے سامنے کوئی بات کرو، پیغمبر کے سامنے عمل کرو، اللہ کے پیغمبر خاموش رہ جائے، اس کا نام ہے تقریر پیغمبر، اس کا نام حدیث ہے۔ قول پیغمبر کا نام حدیث، فعل پیغمبر کا نام حدیث، اور تقریر پیغمبر کا نام حدیث۔ تقریر کا معنی ذہن نشین فرما لو، پیغمبر کے سامنے کوئی کام کرے، پیغمبر خاموش رہ جائے، پیغمبر کے سامنے گفتگو کرے، اللہ کے پیغمبر خاموش رہ جائے، اس کا نام ہے تقریر۔ تقریر کا معنی ہوتا ہے بات کو ثابت کرنا۔ ہمارے 2 گھنٹے کے بیان سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا جو اللہ کے پیغمبر کی 1 سیکنڈ کی خاموشی سے ثابت ہوتا ہے۔
اس کا نام ہے تقریر پیغمبر. صحابی بول پڑے حدیث ہے, صحابی کام کرے حدیث ہے, تقریر صحابی یہ بھی حدیث ہے. اور اسی طرح میں کہتا ہوں اگر تابعی کا قول اس کا نام حدیث ہے, تابعی کا فعل اس کا نام حدیث ہے, تابعی کی تقریر اس کا نام حدیث ہے, تو حدیث کے معنی میں 9 چیزیں ہو گئی. نبی کا قول فعل تقریر حدیث, صحابی کا قول فعل تقریر حدیث, اور تابعی کا قول فعل تقریر حدیث. تو اہل حدیث اگر تم کہلواتے بھی ہو, اگر تم نے اہل حدیث کہلوانا ہی تھا تو پھر نبی کے قول فعل تقریر کو مان لیتے, صحابی کے قول فعل تقریر کو مان لیتے, اور تابعی کے قول فعل تقریر کو مان لیتے. یہ جو معنی میں نے بیان کیا ہے یہ میرا اپنا معنی نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات کے مقدمے میں یہی معنی بیان کیا ہے. علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں یہی معنی بیان کیا ہے. علامہ طیبی نے شرح مشکات میں یہی معنی بیان کیا ہے. علامہ ظفر احمد عثمانی نے قواعد فی علوم الحدیث میں یہی معنی بیان کیا ہے. مولانا خیر محمد جلدی رحمۃ اللہ علیہ نے خیر الاصول میں یہی معنی بیان کیا ہے. یہ معنی میرا نہیں ہے, یہ معنی محدثین کا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں حدیث کے معنی میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 9. قول پیغمبر, فعل پیغمبر, تقریر پیغمبر. نمبر 2 قول صحابی, فعل صحابی, تقریر صحابی. نمبر 3 قول تابعی, فعل تابعی اور تقریر تابعی. ان 9 چیزوں کو ملاؤ تو حدیث بنتی ہے. ان میں سے ایک بھی نکال دو تو حدیث نہیں بنتی. تو اگر اہل حدیث کہلوانے کا شوق تھا تو تم پھر ان سب باتوں کو مان لیتے. پیغمبر کو مان کے صحابہ کو چھوڑ دینا اہل حدیث نہیں ہے, منکر حدیث ہے. پیغمبر کو مان کے تابعین کو چھوڑ دینا یہ اہل حدیث نہیں ہے, یہ منکر حدیث ہے. اس لیے اگر میں کبھی یہ بات کہہ دوں اہل حدیث کا نام منکر حدیث ہے, آپ حضرات کبھی بھی تعجب نہ کریں. حدیث کے ایک حصے کو ماننا اور 8 کو چھوڑ دینا, 2 حصوں کو ماننا اور 7 کو چھوڑ دینا, 3 کو مان لینا اور 6 کو چھوڑ دینا, اس کو عمل بالحدیث نہیں کہتے, اس کو انکار حدیث کہتے ہیں. اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ فرمائے. میں نے اس لیے گزارش کی ہے نمبر 1 حدیث کا معنی ذہن نشین فرما لو. نمبر 2 اب یہ تو تھا فن حدیث کی روشنی میں حدیث کا معنی, لیکن آپ کو گئی نہیں ہماری حدیث سے مراد تو حدیث پیغمبر ہے. اچھا اگر حدیث پیغمبر کی بات کہتے ہیں تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں حدیث پیغمبر کسے کہیں گے؟ اللہ کے پیغمبر عمل کر لیں وہ حدیث پیغمبر ہے. اللہ کے پیغمبر بات فرما دے حدیث پیغمبر ہے. پیغمبر کے سامنے خاموش کو رہ جائے, پیغمبر کے سامنے عمل کرے, پیغمبر خاموش رہ جائے, حدیث پیغمبر ہے. یہ ذرا توجہ رکھنا, میں غلط فہمی کا ازالہ کرنے لگا ہوں. لوگ کہیں گے نہیں مولانا جب ہم نے اہل الحدیث کہا ہماری مراد حدیث سے یہ تابعین اور صحابہ کی بات نہیں تھی, ہمارے حدیث سے مراد صرف پیغمبر کی باتیں تھی. میں نے کہا بہت اچھا, اللہ کا پیغمبر عمل کرے اس کا نام حدیث ہوگا. پھر مجھے تم بتاؤ اہل الحدیث کا معنی کیا ہے؟ اگر اہل الحدیث سے مراد یہ ہے حدیث پیغمبر پہ عمل کرنا تو میں حدیث سے پڑھتا چلا جاتا ہوں. مجھے آپ بتائیں ان حدیث پہ آپ عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ ان پہ عمل نہیں کرتے پھر آپ نے اپنا نام اہل حدیث تجویز کیوں کیا ہے؟ یہ سارے معانی اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو میں آخر میں جو خلاصہ نکالوں گا وہ بات انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے بیک وقت 9 نکاح کیے, کیا کوئی 9 نکاح کر سکتا ہے؟ تو حدیث پیغمبر پہ تم نے عمل تو نہ کیا. حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کا پیغمبر معراج پہ گیا ہے, کیا کوئی معراج پہ جا سکتا ہے؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, کیا ٹکڑے کر سکتا ہے؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی ہے اللہ کے پیغمبر نے انگلیاں ڈالی اس سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, کیا پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہو؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا پیغمبر لعاب ڈالے اور کنواں میٹھا ہو جائے, کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, کیا تم یہ عمل خوشی سے کر سکتے ہو؟ حدیث پیغمبر میں بھی یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے, کیا تم عمل اسی پہ کرتے ہو؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا اللہ کے پیغمبر نے بچی کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھی ہے, کیا تم عمل اس پہ بھی کرتے ہو؟ حدیث پیغمبر میں تو یہ بھی تھا. میں نے عرض کیا حدیث پیغمبر میں تو بہت ساری چیزیں تھی. حدیث پیغمبر میں یہ بھی تھا پیغمبر نے 16 ماہ
بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، کیا تم اس پہ عمل کر لو گے؟ حدیث پیغمبر میں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تم ان پہ عمل کرو گے تو کیسے کرو گے؟ پھر فوراً کہیں گے نہیں یہ نہیں، حدیث پیغمبر سے ہماری مراد یہ نہیں تھی، ہماری مراد اور تھی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو حدیث پیغمبر ہے، اگر ضعیف سند کے ساتھ ثابت ہو حدیث پیغمبر ہے، حدیث پیغمبر تو صحیح بھی تھی، حدیث پیغمبر تو ضعیف بھی تھی، تم نے کہا نہیں نہیں ہم حدیث پیغمبر صحیح ہوگی عمل کریں گے، اگر ضعیف ہوگی ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ اصول کس نے دیا؟ اگر حدیث صحیح ہو جائے تم عمل کر لو، اگر سند میں ضعف آ گیا عمل چھوڑ دو، یہ اصول کس نے دیا؟ میں نے اس لیے کہا اگر حدیث کا فنی معنی لو اس میں 9 باتیں آتی ہیں، تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، میں تمہیں اہل حدیث کیسے مان لوں؟ اگر مراد حدیث پیغمبر تھا، پیغمبر کی بات پہ عمل کرنا تھا، تم نے پیغمبر کے سارے معمولات پہ عمل نہیں کیا، پھر میں تمہیں اہل حدیث کیسے مان لوں؟ پھر مجھے کہنے دیجیے جب تم نے نام اہل حدیث رکھا ہے تو مراد حدیث وہ نہیں تھی جسے محدثین کہتے ہیں، اگر نام اہل الحدیث رکھا ہے مراد وہ نہیں تھی جسے حدیث پیغمبر کہتے ہیں، پھر حدیث تھی کون جو تم نے نام اہل حدیث تجویز کیا؟ میں کہتا ہوں حدیث کے 3 نام اور بھی ہیں، ان میں سے کون سا نام جس وجہ سے تم نے انتخاب کیا یہ فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ نمبر 1 حدیث کا معنی، حدیث کہتے ہیں جدید کو، جیسے کل محدثۃ کہتے ہیں بدعت، اگر کوئی چیز جدید ہو اسے بدعت کہیں گے۔ نمبر 1 حدیث کا معنی ہے جدید، تم نے اپنا نام اہل حدیث کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فرقہ جدید تھا، یہ فرقہ قدیم نہیں تھا، یہ 1400 سال سے نہیں تھا، یہ 150 سال سے ہے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، پاکستان میں انگریز کے وجود سے پہلے، ہندوستان میں انگریز کے وجود سے پہلے، بنگلہ دیش میں انگریز کے وجود سے پہلے، پورے بر صغیر میں اہل حدیث کے نام کی ایک مسجد بھی نہیں ہے، اہل حدیث کے نام کا ایک مدرسہ بھی نہیں ہے، اہل حدیث کے نام کی ایک کتاب بھی نہیں چھپی، تو فرقہ جدید ہوا نا، فرقہ قدیم تو نہیں تھا۔ تم نے نام کیوں رکھا؟ ایک تو حدیث کا معنی جدید تھا، کیا تم جدید تھے؟ تم نے اس لیے نام رکھا۔ نمبر 2 حدیث کا معنی تو یہ بھی ہے، حدیث کہتے ہیں گفتگو کرنے کو، گفتگو کا نام بھی تو حدیث ہے نا، کیا اس لیے تم اہل حدیث کہتے ہو کہ تم باتونی ہو، بات بات پہ شور کرتے ہو، حق کو بھی قبول نہیں کرتے، ہر وقت تمہاری زبان حرکت میں رہتی ہے، تو اہل حدیث کا معنی باتونی ہوگا، تم نے اس لیے نام رکھا ہے۔ نمبر 3 شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں جو حدیث نقل کی ہے کہ وہ تم اہل حدیث تو نہیں ہو، شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ شیطان کی دبر سے 7 انڈے نکلتے ہیں، شیطان بھی انڈے دیتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے، شیطان انڈے پیدا کرتا ہے، ان میں سے تیسرا انڈا پیدا ہوتا ہے، اس انڈے کا نام حدیث ہے، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذمہ کام ہوتا ہے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالنا۔ کیا تم وہی اہل حدیث تو نہیں ہو کہ جن کے ذمہ نمازیوں کے وسوسے ڈالنا ہے؟ میں نے گزارش کی ہے، میں نے حدیث کے 5 معنی بیان کیے ہیں، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جو چاہو معنی لے لو۔ نمبر 1 حدیث کا معنی جدید ہے، کیا تم جدید فرقہ تھا اس لیے نام اہل حدیث رکھا ہے؟ نمبر 2 حدیث کا معنی بات کرنا تھا، کیا تم باتونی تھے اس لیے تم نے نام اہل حدیث رکھا ہے؟ نمبر 3 انگریز کے انڈے، شیطان کے انڈے سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو نمازی وسوسے ڈالتا ہے، کیا تمہارا وہ کام ہے؟ تم نے اس لیے نام اہل حدیث رکھا ہے۔ نمبر 3 حدیث سے مراد حدیث پیغمبر ہے، کیا تم پیغمبر کی ساری حدیث پہ عمل کرتے ہو؟ تم نے اس لیے نام اہل حدیث رکھا ہے۔ نمبر 5 نبی کے قول فعل تقریر، صحابی کا قول فعل تقریر اور تابعی کا قول فعل تقریر، اس کا نام حدیث ہے۔ کیا تم تابعین کو مانتے ہو؟ تمہارے ہاں تو پیغمبر کے خلیفہ راشد عمر بن خطاب کا فعل بھی حجت نہیں ہے، تمہارے عثمان و علی بھی حجت نہیں ہے، تمہارے امیر و معاویہ حسنین بھی حجت نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے اقوال صحابہ حجت نہیں ہے، تمہارے افعال صحابہ حجت نہیں ہے، تمہارے استدلال صحابہ حجت نہیں ہے، تمہارے امام ابو حنیفہ جیسا عظیم تابعی حجت نہیں ہے۔ پھر مجھے بات کہنے دیجیے کہ تم نے فنی حدیث کا اصطلاحی معنی کی روح سے تم اہل حدیث نہیں ہو۔ اگر محدثین کا معنی مانتے صحابہ کو سر کا تاج مان لیتے، اگر محدثین کا معنی مانتے امام ابو حنیفہ کی پیروی کر لیتے، اگر محدثین کا معنی مانتے محدثین کا نام لے کے محدثین پہ جھوٹ مت بولو، اگر محدثین کا
کا معنی لیا پھر تمہیں صحابہ کو مان لینا چاہیے تھا نا. اگر محدثین کا معنی لیا پھر تمہیں تابعین کو مان لینا چاہیے تھا. اصحاب پیغمبر کو نہ مانے خود کو اہل الحدیث کہہ دے, تابعین کو نہ مانے خود کو اہل الحدیث کہہ دے. رب کعبہ کی قسم یہ دجل ہے, یہ صدق نہیں ہے. اگر مراد حدیث پیغمبر تھی پھر تم نے پیغمبر کی روایات کو کیوں چھوڑا؟ پیغمبر کی روایات کو چھوڑ دینا. کیا 20 رکعت تراویح پڑھنا حدیث پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ تم نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ کیا 3 طلاق کو 3 کہنا اصحاب پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ تم نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ کیا اقامت کو دورہ پڑھنا اصحاب پیغمبر سے ثابت نہیں تھا؟ تم نے کس بنیاد پہ چھوڑا؟ کیا نماز میں پوری اذان پڑھنا, کیا اذان مکمل کہنا پیغمبر کے صحابہ سے ثابت نہیں تھا, رسول سے ثابت نہیں تھا؟ تم نے کس بنیاد پہ چھوڑا ہے؟ کیا رفع الیدین کو ترک کر دینا پیغمبر سے ثابت نہیں تھا؟ تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ امین بالسر کہنا کیا پیغمبر سے ثابت نہیں تھا؟ تم نے کیوں چھوڑا ہے؟ مجھے کہنے دیجیے جو امین بالسر کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے, رب کعبہ کی قسم جھوٹ ہے. ترک رفع الیدین کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. 20 رکعت تراویح کو نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. طلاق کو 3 نہیں مانتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. دعات سے مصافحہ نہیں کرتا حدیث پیغمبر کی بات کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. پگڑی پہن کے نماز نہیں پڑھتا حدیث پیغمبر کی بات کرتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. پھر تم نے اتنے جھوٹ بول کر بھی میں تمہیں کیسی اہل حدیث مان لوں؟ اس لیے میں نے گزارش کی ہے محدثین والا معنی ہوگا تو تب بھی اہل حدیث نہیں ہے. حدیث سے مراد حدیث پیغمبر ہوگی تب بھی اہل حدیث نہیں ہے. ہاں تو بطونی ہے میں مان لیتا ہوں اہل حدیث ہے, تو جدید ہے میں مان لیتا ہوں اہل حدیث ہے. وہ نمازی میں وسوسے ڈالنے والا شیطان کے انڈے سے پیدا ہونے والا بچہ اہل حدیث ہے میں مان لیتا ہوں. محدثین والا معنی نہیں ہے, حدیث پیغمبر والا نہیں ہے. اہل حدیث کا نام لے کے جھوٹ مت بول. میں فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں کہ تیرے حدیث کا معنی ہے کون سا. میری گزارش سمجھیے, حدیث کے کتنے معنی؟ بولیے نا کتنے معنی؟ 5 میں نے بیان کیے. کتنے معنی؟ یہ 5 معنی صرف آپ نے سننے نہیں ہے, 5 معنی یاد رکھنے تاکہ پتہ چلے نا جس سے تم نے بات کی اہل حدیث ہے بھی ہے. اس سے پوچھو بھئی تو جو اہل حدیث ہے حدیث کے 5 معنی ہیں, تو کس معنی میں اہل حدیث ہے؟ 5 معنی یاد ہو جائیں گے. نمبر 1 حدیث کا وہ معنی جو کس نے بیان کیا؟ بولیے نا. حدیث کا 1 معنی وہ جو کس نے بیان کیا؟ محدثین نے. حدیث کا دوسرا معنی کہ حدیث سے مراد حدیث پیغمبر ہے. نمبر 3 حدیث کا معنی باطونی. نمبر 4 حدیث کا معنی جدید. نمبر 5 حدیث کا معنی شیطان کے انڈے سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو نمازی وسوسے ڈالے. تو کس معنی میں اہل حدیث ہے؟ ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کچھ تم بھی ہمت کے ساتھ بات شروع کرو نا. عرصہ گزر گیا تمہیں صفائیاں دیتے ہوئے, تم اقدام کرو تاکہ یہ بھی تو صفائی دینا. تم اس کو صفائی پہ لاؤ, سے سوالات کرو. میں دیکھتا ہوں تمہیں سوالات کے جواب دیتا ہے. یعنی یہ تو میں نے علمی بات کی ہے. میں انشاءاللہ جلسے کے آخر میں اگر مجھے یاد نہ رہا تو آپ نے یاد کرانا ہے. میں تمہیں پریکٹیکل ایک سوال بھی دوں گا. یہ تو علمی سوال ہوگا نا کہ تم پوچھو. نمبر 2 تم عمل کرو. پھر میں دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث ہے یا نہیں, یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. میں نے 2 سوال عرض کروں گا. نمبر 1 سوال جس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. نمبر 2 جس کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. اگر علمی سوال کرنا ہو پوچھو بھی حدیث کے 5 معنی ہیں, تو کس معنی میں اہل حدیث ہے؟ نمبر 2 دوسری بات میں کہتا ہوں, وہ کہے گا جی نہیں حضرت غنیت الطالبین والے, حضرت غنیت الطالبین والے شیخ عبد القادر جیلانی تو لکھتے ہیں کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہے. میں وہی اہل حدیث ہوں جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کئی مقامات اہل الحدیث کا تذکرہ کرتے ہیں. میں وہی اہل الحدیث ہوں. اسے کہنا نہیں تو جھوٹ نہ بول, اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جن کو اہل الحدیث کہتا ہے وہ تو نہیں ہے. محدثین جب کہتے ہیں فلاں محدث ہے, محدثین جب فرماتے ہیں فلاں اہل الحدیث ہے, تو محدثین کے ہاں جو معنی محدث کا وہی معنی اہل حدیث کا. محدثین کا اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے جو حدیث کا ماہر ہو, اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. حضرت امام بخاری اہل حدیث تھا کیونکہ حدیث کا ماہر تھا. حضرت امام مسلم اہل حدیث تھے, حدیث کے ماہر جو تھے. حضرت امام
مالک کو اہل حدیث کہہ لے، حدیث کے ماہر جو تھے حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے، ان پڑھ کو اہل حدیث کہنا یہ اور بات ہے، حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہہ دے اور بات ہے، جاہل کو اہل حدیث کہہ دے اہل حدیث کہہ دے اور بات ہے۔ میں یہ بات چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا چیلنج ریکارڈ پر موجود ہے، تو پورے ذخیرے احادیث میں سے ایک شخص کا نام پیش کرو جو حدیث کا ماہر نہ ہو، محدث کو اس کو اہل حدیث مان لے۔ کسی ایک شخص کا نام پیش کر دو جو قرآن کا ماہر نہ ہو، اس کو قاری مان لیا جائے، تفسیر کا ماہر نہ ہو اہل تفسیر مان لیا جائے، فن تاریخ کا ماہر نہ ہو اہل تاریخ مان لیا جائے، اور حدیث کا ماہر نہ ہو تو اہل حدیث مان لیا جائے۔ محدثین جس کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے اہل حدیث کا معنی ہے حدیث میں ماہر، حدیث میں ماہر ہو تو اہل حدیث ہے، حدیث میں ماہر نہ ہو تو اہل حدیث نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی 2 حدیثیں یاد کر لے اس کو حدیث کا ماہر نہیں کہتے۔ میں سمجھانے کے لیے بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کی مسجد کا نمازی ہے، وہ رائے چلا گیا، 40 دن کے لیے جماعت میں چلا گیا، وہ چلا لگا کر واپس آیا، مولانا عبدالعزیز صاحب مسجد میں نہیں پہنچے، 5 منٹ تاخیر ہوگی، آپ کہتے ہیں بھی نماز کیوں نہیں پڑھاتے، آپ نماز پڑھا دو نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نماز کے لیے مولانا صاحب کو بلاؤ، کہتے ہیں جی مولانا صاحب تو نہیں ہے، کوئی جی قاری صاحب کو بلاؤ وہ پڑھا لے، قاری صاحب پڑھا لے۔ کہتے ہیں اب وہ تبلیغ جماعت کا ساتھی 40 دن لگانے کے بعد بھی کہے گا کہ نہیں جی میں جماعت نہیں کراتا، آپ قاری صاحب کو بلا لو۔ آپ اس سے فوراً پوچھو بھئی تو قاری نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں تو قاری نہیں ہوں۔ کہو بھئی تو جماعت کے ساتھ گیا تھا، تو نے صورتیں نہیں پڑھی، تو وہ کہے گا جی پڑھی ہیں۔ آپ پوچھو کہ کتنے صورتیں، کیا جواب دے گا؟ کتنی صورتیں؟ 10 نہیں بابا، تم میں کسی نے چلا نہیں لگایا؟ کتنی صورتیں؟ 11۔ سورت فاتحہ کو تم سورت نہیں مانتے؟ سورت الفاتحہ بھی تو سورت ہے نا۔ وہ جماعت کا ساتھی کیا کہے گا میں نے کتنی یاد کی ہیں؟ بولیے نا کتنی یاد کی؟ پوچھو کہ بھئی تو نے 11 صورتیں یاد کی ہے تو قاری صاحب نہیں ہے، کیا کہے گا؟ نہیں۔ تبلیغ جماعت دیانت کا نام ہے، وہ سمجھتا ہے کہ 11 صورتیں یاد کرنے والا قاری، 11 صورتیں یاد کرنے والا قاری۔ اگر قاری ایک صورت کا بھی حافظ نہ ہو مگر فن قرات کا ماہر ہو تو قاری ہے۔ اگرچہ قرآن اوپر دیکھ کر پڑھے وہ تب بھی قاری ہے، قرآن زبانی پڑھے تب بھی قاری ہے۔ 11 صورتیں یاد کرنے کے باوجود یہ خود کو قاری نہیں کہتا، کیوں؟ یہ سمجھتا ہے قاری اسے کہتے ہیں جو قرات کا ماہر ہو۔ میں نے 40 دن لگا تو لیے ہیں، میں نے 11 صورتیں یاد تو کر لی ہیں، مگر مجھے قاری صاحب مت کہو، قاری صاحب اور ہیں میں اور ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں اگر 11 صورتیں یاد کرنے کے باوجود یہ چلا لگانے والا خود کو قاری نہیں سمجھ رہا کیونکہ دیانت دار ہے، تو ایک رفع الیدین کی حدیث اور وہ بھی آدھی اور تیرے عمل کے خلاف یاد کرنے کے بعد تو نے خود کو اہل حدیث کیسے مان لیا؟ میں کہتا ہوں جس طرح قاری قرات میں ماہر کا نام تھا، اہل حدیث حدیث میں ماہر کا نام تھا۔ ارے ماہر نہ ہو خود کو اہل الحدیث کہے، بیچتا ہو گنڈیریاں اور نام رکھے اہل الحدیث، سیتا ہو جوتے اور کہ جی اہل الحدیث۔ میں کہتا ہوں اس کو اہل الحدیث مت کہہ۔ اگر ایسا شخص تمہارے سامنے آ جائے ایک سوال اور کر لو، وہ کون سا سوال؟ اگر وہ کہہ دے جی میں اہل حدیث ہوں، مجھ سے مراد حدیث سے مراد پیغمبر ہے، بہت اچھا، مجھ حدیث سے مراد محدثین والا معنی ہے، آپ اس سے فوراً سوال کریں کہ جناب سچے اہل حدیث ہیں یا جھوٹے؟ وہ کہے گا جی کیا اہل حدیث کی 2 قسمیں ہیں؟ آپ نے کہنا ہاں ہاں 2 قسمیں ہیں، تو جواب دے نا۔ میں نے سوال کیا اہل حدیث تو سچا ہے یا جھوٹا؟ تو اس نے کہا بحث مت کر، میں بتاؤں گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، تو کہہ دے سچا ہے یا جھوٹا۔ اس نے فوراً کہنا ہے کہ میں جی سچا اہل حدیث ہوں۔ آپ نے کہنا ہے سچا اہل حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو حدیث کا ماہر ہو۔ تو حدیث کا ماہر ہے، کہتا نہیں میں تو ماہر نہیں ہوں۔ حدیث کا ماہر ہو خود کو اہل حدیث کہے سچا، حدیث کا ماہر نہ ہو خود کو اہل حدیث کہے تو جھوٹا۔ اس لیے تمہارے ملک میں جتنے اہل حدیث پھرتے ہیں یہ سچے اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ جھوٹے۔ بولیے نا سچے نہیں ہیں بلکہ جھوٹے۔ یہ سوال کر سکتے ہو نا؟ بالکل۔ کیا سوال کرو گے؟ سچا ہے آپ جھوٹا؟ وہ پوچھے گا جی سچا جھوٹا کسے کہتے ہیں، کیا کہو گے؟ حدیث کا ماہر ہو تو سچا، حدیث کا ماہر نہ خود اہل حدیث کے تو جھوٹا۔ کتنا آسان سوال ہے۔ ایک سوال پلٹ کر اس نے پھر آپ سے بھی کرنا ہے۔ وہ پوچھے گا جی تم کون ہو، کیا جواب دو گے؟ وہ کہے گا جی اہل تفسیر کہتے ہیں تفسیر کے ماہر کو۔
اہل تاریخ کہتے ہیں تاریخ کے ماہر کو، اہل حدیث کہتے ہیں حدیث کے، اور اہل سنت کہتے ہیں سنت کے۔ اب تو بتا سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ کیا جواب دیں؟ کہا تو سنت کا ماہر ہے، آپ نے پاس جانا۔ بات تو ٹھیک ہے نا اس کی، جب وہ سوال کرے گا تو جواب آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے نا۔ آپ نے فوراً کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ نہیں میں اہل سنت ہوں سچا، مگر تجھے اہل سنت کا معنی نہیں آتا۔ اگر تجھے اہل سنت کا معنی آتا تو مجھے کبھی بھی یہ سوال مجھ سے نہ کرتا۔ اہل طریق کا معنی اور ہے، اہل حدیث کا معنی اور ہے، اہل تفسیر کا معنی اور ہے، اور اہل سنت کا معنی اور ہے۔ توجہ رکھنا، اہل سنت کا معنی اور ہے۔ ایک ہوتا ہے قیاس، ایک ہوتی ہے حدیث۔ اگر قیاس اور حدیث ٹکرا جائیں تو ہم قیاس کو چھوڑ کے عمل حدیث پہ کرتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ایک طرف قیاس اور ایک طرف حدیث۔ اگر حدیث اور قیاس ٹکرا جائیں ہم قیاس کو چھوڑ کے حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو نے کہا تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں، تفسیر کے ماہر کو اہل حدیث کے ماہر کو اہل، لہذا سنت کے ماہر کو اہل۔ یہ قیاس ہے یا حدیث ہے؟ بولیے نا، قیاس ہے نا۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ سنت کے ماہر کو اہل سنت کہتے ہیں، مگر ہم نے قیاس کو چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارے پاس اس قیاس کے خلاف حدیث موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس اس قیاس کے خلاف حدیث موجود ہے۔ پوچھے گا جی کون سی؟ آپ کو یہ تفسیر در منصور میں حدیث موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت اتری یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، بعض لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے اور بعضوں کے چہرے قیامت کے دن کیا ہوں گے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے سفید ہیں وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعت، سبحان اللہ، ہم اہل السنت والجماعت۔ استدلال سمجھیں، استدلال ہم اہل السنت والجماعت۔ مولانا عبدالعزیز صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہماری مسجد میں آؤ نا، آپ تیز بیان نہیں کرنا، بات سمجھا کر کرنی ہے، آہستہ آہستہ کرنی ہے۔ تو میں مولانا حکم کی تعمیر کروں، بات سمجھ گئے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سفید چہرے والے کون ہوں گے؟ تو جواب کیا ملا؟ بولیے نا، ہم اہل سنت۔ پوچھا جی جن کے چہرے سیاہ ہیں وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہم اہل البدعۃ والضلالۃ، اہل بدعت کے چہرے سیاہ، اہل سنت کے چہرے سفید۔ توجہ رکھنا، اہل سنت کے چہرے سفید۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جو جنت میں جائے گا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا سفید؟ توجہ رکھنا، جو جنت میں جائے گا اس کا چہرہ سفید۔ تو جنت میں صرف مولوی جائیں گے یا جاہل بھی جائیں گے؟ بولیے نا، جاہل بھی جائیں گے۔ عالم تو جنت کی بھی ہے جاہل کی بھی ہے۔ دین پہ عمل کرے گا تو جاہل بھی جائے گا، دین پہ عمل نہیں کرے گا تو عالم بھی نہیں جائے گا۔ جنت کا تعلق علم سے نہیں ہے، جنت کا تعلق عمل سے ہے۔ جاہل بھی عمل کرے گا تو جنتی، عالم نہیں عمل کرے گا تو جہنمی، بلکہ عالم کا عذاب دگنا ہوگا اگر اس کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہوگا۔ توجہ رکھنا، جنتی کی علامت کیا کہ ان کے چہرے، بولیے نا، ان کے چہرے معلوم ہوا کہ جنتی کا چہرہ سفید ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جن کا چہرہ سفید ہوگا وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، اور جنت میں جانے والا صرف عالم نہیں ہوگا، سنت پہ عمل کرے عالم تو جنتی، سنت پہ عمل کرے جاہل تو جنتی۔ معلوم ہوا اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا اہل سنت سنت کے ماہر کو نہیں، اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ قیاس کا تقاضا یہ تھا اہل سنت سنت کے ماہر کو کہتے ہیں، پیغمبر نے فرما دیا اہل سنت سنت پہ عمل کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم نے قیاس کو چھوڑا، حدیث کو لیا، تو نے حدیث کو چھوڑا، قیاس کو لیا۔ نعرہ تکبیر، ہم نے کس کو لیا؟ بولیے نا، کس کو لیا؟ اور انہوں نے کس کو لیا؟ اہل قیاس ہم ہوئے یا وہ ہوئے؟ حدیث کو چھوڑ کے بھی اہل حدیث ہے، حدیث کو چھوڑ کے بھی اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ یہ ہے چوری اور سینہ زوری۔
حدیث کو چھوڑ کے بھی اہل حدیث ہے. توجہ رکھنا، میں ایک دلیل اور دینے لگا ہوں. ہم سے سوال ہوا نا کہ تم اہل سنت سچی ہو یا جھوٹے، ہم نے کیا جواب دیا؟ اہل سنت بولیے نا. اس نے کیا کہا کہ جی اہل سنت تو کہتا ہے تعریف کے ماہر کو. آپ نے فوراً جواب دینا ہے اہل سنت سنت کے ماہر کو کہنا یہ قیاس کا تقاضا ہے، اور اہل سنت سنت کے ماننے والے کو کہنا یہ حدیث کا تقاضا ہے. ہم نے قیاس کو چھوڑا، حدیث کو لیا. ایک جواب. دوسرا جواب سنو. کراچی سے کتاب چھپی ہے، کتاب لکھنے والے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر ابو عبداللہ جابر دامانوی، یہ مصنف ہے. کتاب کا نام ہے الفرقۃ الجدیدہ. اس کتاب کا مقدمہ لکھا غیر مقلدین کے موجودہ دور کے سب سے بڑے کذاب اور دجال زبیر علی زئی، وہ اس کو اسماء الرجال کا امام کہتے ہیں اور میں اس کو غیر مقلدین کا سب سے بڑا کذاب کہتا ہوں. اور میں نے اٹک شہر میں جا کر کہا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے باریک ایک ایک یعنی ہے. میں نے کئی بار کہا ہم نے آپریشن تھیٹر کھولا ہے، اب اس میں آپریشن شروع ہے. طالب الرحمان کا آپریشن آج تک جواب نہیں آیا. میں نے طالب الرحمان کا آپریشن اس کے شہر میں جا کر کیا، بدلے میں 5 مولوی منگوا کر گالیاں تو دی ہیں، مگر جس کتاب کا آپریشن میں نے کیا ابھی تک جواب نہیں. احمد سعید چتروڑی کا آپریشن گالیاں آئی ہیں، ابھی تک جواب نہیں آیا. عبد الرحمان شاہین کا آپریشن گالیاں آئی ہیں، اور اس آپریشن کے بعد آج تک عبد الرحمان شاہین دوبارہ جنگ میں نہیں گیا. آپ آپریشن ذرا دیکھو تو صحیح، آپ ہمارے آپریشن دیکھو سنو تو صحیح نا. رانا شمشاد سلوی کا آپریشن، اس کے بعد وہ دوبارہ مامون کانجن میں نہیں گیا. آپ ذرا آپریشن سنو، پھر آپ اندازہ کا آپریشن ہے یا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے اٹک شہر میں زبیر علی زئی سے کہا کہ میرا تجھے مناظرے کا چیلنج ہے، تو قبول کر لے، مگر مناظرہ تجھ سے تیری کتابوں پر ہوگا. میں تیری کتابوں کی روشنی میں اگر تجھے کذاب نہ ثابت کروں میری شکست ہے، تو اپنا صادق ہونا ثابت کر دے. میں تجھے کذاب ہونا ثابت کرتا ہوں. میرے قافلہ حق رسالے میں ہر شمارے میں 10 جھوٹ زبیر علی زئی کے چھپ رہے ہیں. تم نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. میں نے ایک نوجوان سے کہا فون کر، اس نے فون کیا زبیر علی زئی کو، شیخ کو مولوی ریاض گھمن کا رسالہ نکل رہا ہے، ہر دفعہ تمہارے 10 جھوٹ بولتا ہے، جواب دو. کہتے ہم ہر کسی کا جواب نہیں دیتے. میں نے کہا تو کہہ دے ہم ہر کسی کا جواب دے نہیں سکتے. کوئی بات تو سچی شیطان بھی کہہ دیتا، کوئی بات سچی تو شیطان بھی کہہ دیتا ہے یار، ایک بات تو سچی تو بھی کہہ دے. میں نے اس کی توجہ رکھنا. یہی زبیر علی زئی کذاب لکھتا ہے، اس نے الفرقۃ الجدیدہ کا مقدمہ لکھا ہے. میں کہتا ہوں میں تیرے گھر کی گواہی لانے لگا ہوں. زبیر علی زئی اس مقدمے میں لکھتا ہے، کہتا ہے تاریخ کے ماہر کو اہل تاریخ کہتے ہیں، اور حدیث کے ماہر کو اہل حدیث کہتے ہیں، تفسیر کے ماہر کو اہل تفسیر کہتے ہیں، مگر سنت پہ عمل کرنے والے عام مومنین کو اہل سنت کہتے ہیں. میں تیرے گھر سے گواہی لے رہا ہوں نا، اس لیے ہم نے کہا اہل سنت نام ہے سنت پہ عمل کرنے والے کا، اہل حدیث نام ہے حدیث پہ حدیث کے ماہر کا. اب تو مجھے بتانا تو سچا ہے یا جھوٹا. ہم اہل سنت ہیں تو جھوٹے نہیں ہیں بلکہ بولیے نا جھوٹے نہیں ہیں بلکہ سچے ہیں. ہم نے سنت پہ عمل بھی کیا ہے، سنت کو جمع بھی کیا ہے، اور سنت کو دنیا میں پھیلایا بھی ہے. میں نے آپ سے گزارش کی تھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی مناقب موفق میں خواب موجود ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے خواب دیکھی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس گئے ہیں، حضور کی قبر کھلی ہے، پیغمبر کی مبارک ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. حضرت امام ابو حنیفہ نے مبارک ہڈیوں کو جمع کیا اور صبح پریشان ہو گئے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تعبیر کے امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کے پاس، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ابن سیرین کے پاس ایک شاگرد کو بھیجا، میرے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ. ابن سیرین نے جب خواب سنی فرمایا یہ بتا خواب کو دیکھنے والا کون ہے؟ اور شاگرد نے کہا کہ جس نے خواب دیکھی مجھے منع کر دیا، میرا نام نہیں بتانا. ابن سیرین کہتا ہے کہ تو نہ بتا، لیکن یہ خواب دیکھنے والا امام ابو حنیفہ کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے تو پتہ کر لیا، اب مجھے بتائیں اگر وہاں پہ غیر مقلد ہوتا فوراً فتویٰ مار دیتا. اور جی ابن سیرین نے علم غیب کا دعویٰ کر دیا. میں کہتا ہوں نہیں، علم غیب کا دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے، اپنے فن کی روشنی میں علامات سے پہچاننا اور ہوتا ہے. تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ آنکھ کو دیکھ کر کہتا ہے تو یہ یرکان ہے، کیا وہ علم غیب جانتا ہے؟ تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ چہرہ دیکھ کر کہتا ہے بھئی لگتا ہے تمہیں گردے کی تکلیف ہے، وہ علم غیب
غیب جانتا ہے؟ نہیں نہیں، جس طرح ڈاکٹر علامات کو دیکھ کے اپنے مریض کے مرض کو معلوم کر لیتا ہے، تعبیر کا ماہر اپنے خواب بتانے والے کی نشانیاں دیکھ کے وہ کبھی خواب دیکھنے والے کا تعجب بھی کر لیتا ہے۔ حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا جاؤ امام ابو حنیفہ سے کہہ دو، امام ابو حنیفہ سے کہہ دو اللہ کے پیغمبر کی سنتیں جو دنیا بھر میں بکھر گئی ہیں۔ ابن سیرین نے تعبیر نکالی خاتم الانبیاء کی مبارک ہڈیوں کو پیغمبر کی مبارک سنتوں سے، فرمایا حضور کی مبارک سنتیں جو عالم میں بکھر گئی ہیں، امام ابو حنیفہ سے کہہ دو تمہیں مبارک ہو، اللہ وہ سنتیں جمع کرنے کا کام تجھ سے لے گا۔ یہی وجہ امام ابو حنیفہ کے لیے خالق نے انتخاب کوفہ شہر کا کیا۔ اس کوفہ شہر میں علی المرتضیٰ جیسا خلیفہ راشد ٹھہرا ہے۔ علی المرتضیٰ کے وزیر اس کوفہ میں آتے بھی تھے اور کوفہ سے جاتے بھی تھے۔ کوفہ وہ شہر تھا جہاں پہ صحابہ پیغمبر کا آنا جانا تھا، پیغمبر کی سنت دنیا میں بکھر گئی، صحابہ کی آمد سے جمع ہو گئی۔ امام ابو حنیفہ نے پیغمبر کی سنت کو جمع کر دیا۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ایک امام نے پیغمبر کی سنتوں کو جمع کیا اور تمہارے ایک مجدد نے پیغمبر کی سنت کو دنیا میں پھیلا دیا۔ جس نے پیغمبر کی سنت کو جمع کیا اس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور جس نے سنت کو دنیا میں پھیلا دیا اس کا نام حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی ہے۔ ارے سنت کو جمع کرنا وہ بھی تیرے کھاتے، سنت کو دنیا میں عام کرنا وہ بھی تیرے کھاتے، اور دشمن بھی تیرا ہے۔ دشمن بھی کس کیا؟ سنت جمع کس نے کی؟ ہم نے، اور پھیلائی کس نے؟ ہم نے پھیلائی پوری دنیا میں۔ مجھے ایک ساتھی نے سوال کیا، کہتے ہیں تبلیغی جماعت والے بھی کام کرتے ہیں، ذاکر نائک ان سے بڑا کام نہیں کر رہا؟ میں نے کہا ہاں بڑا کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کا چھوٹا کام کر رہا ہے؟ ابلیس تو چھوٹے کام کرتا ہے، بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ چھوٹے کام کرتا ہے، کام تو بڑے بڑے کرتا ہے، مگر تم مجھے کام بتاؤ نا۔ میں نے کہا یار میں کہتا ہوں کہ تم پورے ملک میں مدارس دیکھو، ان میں کتنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے ذاکر نائک کی دعوت پر آئے ہیں۔ مجھے تم پوری دنیا میں بتاؤ کتنے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ذاکر نائک کی وجہ سے آئی ہے۔ مجھے تم بتاؤ پوری دنیا میں کتنی عورتوں نے پردہ ذاکر نائک کے کہنے پر کیا ہے۔ مجھے تم بتاؤ پوری دنیا میں کتنے لوگوں نے سر پہ امامہ ذاکر نائک کے کہنے پہ رکھا ہے۔ مجھے تم بتاؤ دنیا میں کتنے لوگ تھے جو ذاکر نائک کی وجہ سے نمازی بنے ہیں، تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ میں کہتا ہوں تم کسی ایک دو کا نام لو، تم نام لے نہیں سکتے اور ہم گنوا نہیں سکتے۔ تم ادھر سے نام نہیں لکھ سکتے، ہم ادھر سے گنوا نہیں سکتے۔ ادھر سے فرد ملتا کوئی نہیں، ادھر سے فرد شمار کوئی نہیں ہوتے۔ تو یوں جماعت کی محنت کو تو غلط کھاتے میں تو نہ ڈال۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے پیغمبر کی سنت کو جمع کیا تو ہمارے امام نے پیغمبر کی سنت کو دنیا میں پھیلایا تو ہمارے عالم نے۔ آج دشمن یا تمہارے امام کا ہے یا تمہارے عالم کا ہے، آج دنیا میں دشمن یا تمہاری فقاہت کا ہے یا تمہارے دیوبندی نظریات پر مشتمل جماعت کا ہے۔ میں اس لیے عرض کیا اہل سنت کا معنی سنت کے، اہل سنت کا معنی سنت پہ عمل کرنے والے، اور اہل حدیث کا معنی حدیث کے۔ دو سوال یاد رکھ لو گے، یاد رکھ لو گے۔ نمبر ایک حدیث کے 5 معنی ہیں، تو کس معنی میں اہل حدیث ہے؟ نمبر 2 دوسرا سوال آپ نے کیا کرنا ہے، بھئی تو اہل حدیث سچا ہے یا سچا ہے یا جھوٹا؟ وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر اگر تم سے سوال کرے کہ تو سچا یا جھوٹا، آپ کیا جواب؟ اہل سنت سچے ہیں۔ جواب اپنے ذہن میں رکھ لیا نا۔ ایک تیسرا سوال اور یاد رکھ لو، تیسرا سوال بھی کر لو، وہ کون سا؟ اسے کہنا بھئی محدثین فرماتے ہیں حدیث کی 16 قسمیں ہیں۔ حدیث صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ حدیث کی قسمیں ہیں نا، اس میں مرسل بھی ہے، منقطع بھی ہے، موقوف بھی ہے، شاذ بھی ہے، یہ 16 قسمیں موجود ہیں۔ جب تمہارے سامنے آئے آپ نے اسے پوچھنا بھی حدیث کی جب 16 قسمیں ہیں تو اہل حدیث کی بھی 16 قسمیں ہوں گی نا، تو بتا ان 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ 16 قسموں میں سے بھئی سوال کر سکتے ہیں نا۔ تو علمی آپ نے کتنے سوال کرنے ہیں؟ یاد رکھ لو 3 سوال۔ نمبر 1 حدیث کے 5 معنی، تو کس معنی میں اہل حدیث ہے؟ نمبر 2 حدیث کے، اہل حدیث کا معنی حدیث کا ماہر، تو سچا اہل حدیث ہے یا جھوٹا؟ نمبر 3 حدیث کی 16 قسمیں ہیں تو جناب کون سی قسم میں شامل ہے؟ 16 قسمیں اپنی قسم بتاؤ نا، یہ تمہیں نہیں بتائے گا۔ یہ سوال تو تھے علمی، تم عملی سوال بھی یاد رکھ لو، ایسا نہ بعد وقت ختم ہو جائے سوال رہ جائے۔ عملی سوال آپ نے یہ کرنا ہے، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تمہیں ہمت بھی عطا فرمائے، بعض کام ہمت سے ہوتے ہیں، وہ ہمت کرتا ہے تمہاری مسجد میں گھس کے غلط مسئلے بتاتا ہے، مگر تم بھی ہمت کرو، ایک تم گلاس پانی کا لے لو، اس کے
سامنے 3 قطرے پیشاب کے ڈال دو، اسے کہ پی لے، اگر وہ پی لے تم سمجھو بالکل اہل حدیث ہے، اگر وہ نہ پیے تم سمجھنے اہل حدیث نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ نے اتنی سخت بات پورے کہہ دی ہے، میں نے نہیں بات کی، آپ غیر مقلدین سے پوچھو، ان کا مسلک یہ ہے۔ حکیم سیال کوٹی نے صلاۃ الرسول میں لکھا ہے، غیر مقلدین نے اپنا مسلک لکھا ہے، نواب صدیق حسن نے مسئلہ لکھا ہے۔ مسئلہ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ينجسه شیء، اس پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، الا ما غیر لونہ، یا اس کا رنگ بدل دے، اور ریحہ، اس کی خوشبو بدل دے، اور طعمہ، یا اس کا ذائقہ بدل دے۔ اگر رنگ نہ بدلے، اگر ذائقہ نہ بدلے اور اس کی خوشبو نہ بدلے، نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے پوچھو جی ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تو واقعاتاً صحیح اہل حدیث ہے غلط اہل حدیث ہے، اگر پی لے تو سمجھو اپنے مسلک پہ عمل کرنے والا سچا اہل حدیث ہے، اگر وہ نہ پیے تو سمجھو پھر جھوٹا اہل حدیث ہے۔ تم سوال کر لو گے نا؟ بولتے نہیں، سوال کر لو گے نا؟ میں کہتا ہوں تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ وہ جو روزانہ بجتی زیور کو اٹھا کے پھرتا ہے، اور جی حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر انگلی پر پیشاب لگ جائے چاٹ گیا تو صاف ہو جائے گا۔ حضرت شامی نے لکھا ہے مسئلہ اگر کسی نے فاتحہ یوں لکھی گلے میں لٹکاری شفا مل جائے گی۔ وہ تمہارے آئے روز مسائل بیان کرتا ہے تو تو مسائل بیان کیوں نہیں کرتا؟ تیری زبان گنگ ہو گئی، تیرے مسائل کو چھاپتا ہے، اس کے مسائل تو کیوں نہیں چھاپتا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن کی بات ہے، گزشتہ کل سے کتاب مارکیٹ سے آ چکی ہے، ہم نے کتاب شائع کی ہے غیر مقلدین کے عقائد، چھوٹا سا کتاب کا موجود ہے، اپنے پاس رکھ لے، حوالے جات موجود ہیں، اور اس کے شروع میں کتاب کا ٹائٹل بھی موجود ہے۔ ان سے پوچھو تمہارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ تمہارے مولویت کا عقیدہ یہ تھا، یہ کہا نہیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو تمہارا عقیدہ نہیں ہے نا، پھر اس مولوی کو تم کو ہو کافر ہے، اس کو کیا تو مشرک ہے، جو اس کے خلاف تم کو نہ علماء کو قلم اٹھائے، تم اس کے خلاف لکھتے بھی نہیں ہو، اس کی کتابیں اپنی بیٹیوں کے جہیز میں سیاستہ کے ترجمے بھی تم دے دیتے ہو، پھر بھی کہتے ہو تمہارا مولوی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے 3 سوال علمی اور 1 سوال بولیے نا، 3 سوال علمی اور 1 سوال۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اپنے ساتھ ہی پریشان ہو رہے ہیں، یہ مولانا نے کون سی بحث چھیڑ دی ہے؟ میں کہتا ہوں آپ پریشان ہو یا نہ ہو، میں نے اس بحث کو انشاءاللہ چھیڑنا ہے۔ جب تک آپ نے یہ بحث نہیں چھیڑنی اس وقت تک اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آنا، جب تک تم نے اس کی اصلیت اس کے سامنے بیان نہیں کرنی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، علماء دیوبند نے کہا جی مناظرہ کرو، علماء دیوبند کے مناظرے شروع ہو گئے، مناظرہ تحریری ہو رہا ہے، ادھر سے علماء دیوبند کا خط آیا، ادھر مرزا قادیانی کا آ گیا۔ مرزا صاحب جواب کیوں نہیں لکھتے؟ 6 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، کہتے ہیں مجھ پر وہی آئے گی جواب لکھ دوں گا۔ اس کی امتی بھی خوش تھے نا، ہمارا مولوی بھی مناظرے کر رہا ہے، یہ تحریر میں بات چل رہی تھی مگر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ ادھر کہا جی مناظرے کرو، ادھر مرزا غلام احمد قادیانی بھی ہے، ادھر عالم سامنے ہے، مناظرے ہو رہے ہیں۔ جو آدمی خدا کے وجود کا انکار کرے کچھ دلائل تو وہ بھی دیتا ہے نا، کچھ بھونک تو وہ بھی مارتا ہے۔ تو مناظرے ہو رہے تھے، لوگوں نے کہا دیکھو ہمارے نبی نے جواب نہیں دیا۔ لدھیانہ کے علماء وہ بھی علماء دیوبند تھے، انہوں نے کہا نہیں مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کا کفر سٹیج پہ بیان کرو، مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے نہیں، اس کا دجل بیان کرو، مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرے نہیں، اس کی حقیقت کو بیان کرو۔ یہ شراب پیتا تھا، امت کو بتاؤ زنا کرتا تھا، امت کو بتاؤ بند کمرے میں عورتوں سے دباتا تھا، یہ سارے حقائق بیان کرو، یہی مرزائیت دفاع پر آ جائے گی۔ ہمارے آئے روز سوچ کہتے ہیں، میں نے کہا کب ہم نے انکار کیا؟ ابھی گزشتہ مہینے یا لاہور میں 3 طلاق کے موضوع پہ مناظرہ نہیں ہوا، یہ مناظرہ یہاں پر لائبریری میں موجود ہے، تم مناظرہ دیکھو تو صحیح۔ غیر مقلدین سے 3 طلاق میں مناظرہ ہوا، رب کعبہ کی قسم وہ مولوی جواب نہیں دے سکا، لاجواب ہو اٹھے، وہ ویڈیو سی ڈی میں مناظرہ موجود ہے، ان کی عوام مولوی سے کہتی تھی دینا دلائل، تو یہ دلائل کیوں نہیں آتے؟ ہمارا مولوی لاجواب ہو گیا، چپ ہو گیا۔ غیر مقلدین نے لکھ کر دیا، کہا جی اس کی تیاری نہیں تھی، ہم مبشر ربانی کو لائیں گے، ہم نے لکھ کر دے دیا۔ ہمارے ساتھیوں کا مولوی کا نام دو، کہتا جی مبشر ربانی آئے گا، ہمارے ساتھی لکھ کر دے دیا۔ ہماری طرف سے مولانا عبداللہ عابد آئیں گے، آج مہینہ گزرنے والے ہیں، آج تک غیر مقلد میدان میں نہیں آئے۔ میں آج لاہور میں چیلنج کر کے جاتا ہوں، مبشر ربانی اگر تو نے ماں کا دودھ پیا ہے اس چیلنج کو قبول کر لے، میدان میں آنا، یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دو، تم لاؤ مبشر ربانی کو۔ کہا
حاجی یا عارفی آئے گا. میں نے کہا اس لونڈے سے تو یہ ہارون کافی ہے اس سے گفتگو کرنے کے لیے, تمہاری مسجد کے بچے کافی ہیں, تم لاؤ مبشر ربانی کو. میں کہتا ہوں تم نے ماں کا دودھ پیا ہے, اگر کتیا کا دودھ نہیں پیا تم آؤ چیلنج کرو. امام ابو حنیفہ کو تم نے گالیاں دی ہیں, رب نے چاہا میں تمہاری زبان کو روک دوں گا. قاسم نانوتوی کو گالی دی ہے, میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. علماء دیوبند کو تم نے گالی دی ہے, میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. میں نے ان سے کہا, مولانا تشکور حقانی دامت برکاتم سے کہا, میں نے کہا شکار اب پھنسا ہے, لاؤ مبشر ربانی کو. مفتی تم نے مانا, اس کو سراغ سے باہر نکالو. مناظر تم نے مانا, اس کو میدان میں لاؤ. دودھ کا دودھ پانی کا پانی لاؤ. میں آج بھی کہتا ہوں اس مبشر ربانی نے غیر مقل تو نہیں آنا, کہو اس کے مناظر کرے. تم نے تحریر لکھتی ہے, اگر مبشر ربانی نہیں آئے گا ہم شکست لکھ کر دیں گے, یا اس کو لاؤ یا شکست لکھ. نعرہ تکبیر